انشاءاللہ تعالیٰ 28 والا بھی الیکشن کٹھے جیتے اور ہم اسی طرح سارے کٹھے بیٹھے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں صاحبزادہ حافظ احمد رضا صاحب کے ڈیرے پہ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہاں اکٹھا ہونا جیت کا جشن منانے کا وجہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھے تھے, اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جس طرح کشمیر کی عوام نے, کشمیریوں نے جو پاکستان میں رہتے ہیں, انہوں نے جس طرح ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو یہ فتح نصیب کروائی, ہمارے قابل احترام حافظ احمد رضا صاحب کو سیالکوٹ سے, آپ خود ہی دیکھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان نے جو آواز بلند کی اقوام متحدہ میں تمام مسلمانوں کی, خاص طور پہ کشمیریوں کی, وہ آج سے پہلے کسی لیڈر نے نہ اٹھائی. یہی وجہ ہے کہ کشمیر کا الیکشن الحمدللہ صاف شفاف ہوا, بغیر کسی دھاندلی کے کیا گیا. جو دوسری اپوزیشن پارٹیز تھی جنہوں نے اس الیکشن کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی, لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے لیڈ اتنی زیادہ تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی کہ وہ کسی طرح بھی اسے ری کاؤنٹنگ یا کسی چیز میں دوبارہ وہ سیٹ حاصل نہیں کر سکتی. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوا ہے کشمیر پہ اور پاکستانیوں پہ. اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب کشمیر کا جو ہم وعدہ, جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان, وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد پورا کریں. دوسرا یہاں ہمارا بیٹھنا, میرا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا ہمارا الیکشن 28 تاریخ کو انشاءاللہ ضمن انتخاب کا ہے بھی تھا. جس طرح آپ نے حافظ احمد رضا صاحب کا الیکشن پوری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈران نے اور ورکرز نے مل کے اکٹھے ہو کے کیا, انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح 28 تاریخ کے الیکشن کی بھی تیاری سب مل کے کر رہے ہیں. حافظ احمد رضا صاحب نے بھی اپنی کیمپین میں ہمارے الیکشن کا بھرپور ذکر کیا. ہم نے بھی ہر اپنی جگہ جا کے, ہاں وہ چھوٹی میٹنگ ہو یا کوئی بڑا جلسہ ہو, ہم نے اپنے ووٹ کے ساتھ حافظ احمد رضا صاحب کا بھی ووٹ کا ذکر کیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو اتفاق ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتفاق میں برکت ہے, اور اسی وجہ سے ہمیں یہ برتری حاصل ہوئی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان امیدوں کے ساتھ, ان دعاؤں کے ساتھ, اس ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے 28 تاریخ کے الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور لیڈ کے ساتھ فتح نصیب کروائے گا. آپ سب کا شکریہ. پاکستان زندہ باد. مین ریکارڈنگ میں چلیں گے کوئی لائیو تو کرنا بھی کچھ نہیں ہے بھائی, تھوڑا پیچھے ہو جانا, سارے بہتر ہو جانا. صاحب کے الیکشن کو کامیاب بنانے میں محنت کی, جدوجہد کی, دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہوں. اپنے تمام جانثار ساتھیوں کی طرف سے حافظ احمد رضا صاحب کو اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں. اور یہ سیٹ عمران خان صاحب کو جیت کے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے, ورکرز نے اور اہلیان سیالکوٹ نے جو تحفہ دیا ہے, یہ پی 38 کا جو 28 تاریخ کو ہونے والا الیکشن ہے, یہ اس کی آپ نے بنیاد رکھی ہے. حافظ صاحب کا کشمیر کاز کے لیے مسلسل آواز بلند کرنا, کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے کھڑے رہنا اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو ہر فورم پہ یاد رکھنا, اور ہندوستان کی ناانصافیاں, ظلم و ستم, دہشت گردی اور سیاہ کاری کے ساتھ جڑا جو مودی کا حقیقی چہرہ ہے, اس کو بار بار بے نقاب کرنا, یہ ان کی جیت کی اصل کنجی ہے. اور جہاں ہمارے ساتھیوں نے انتھک محنت کی ہے, وہاں حافظ صاحب کی اپنی ذات, ان کے والد محترم کا کردار اور ان کی خدمات جو ہیں وہ بھی اہلیان سیالکوٹ سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. حافظ صاحب کے والد محترم اور میرے والد محترم
1970 से एक दूसरे के रफीक थे, और आज हमें खुशी है कि एक तीसरी नस्ल जो है वो उस रिश्ते की आबियारी कर रही है। चाहे सलीम बरियार साहब हो, आसन बरियार हो, या वो तमाम हमारे जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, PP38 की कोई कैंपेन भी हमारी हाफिज साहब के जिक्र के बगैर किसी जगह भी नामुकम्मल रही है। और हाफिज साहब को डार बरादरान ने जिस तरह सपोर्ट किया, जिस तरह उस्मान डार, उमर डार ने अपना इलेक्शन समझ के इस इलेक्शन को लड़ा, और PTI के हर कारकुन ने ये साबित किया कि अगर PTI यही इत्तेहाद, यकजहती, जज्बा और वलवला 2018 के इलेक्शन में दिखाती तो कोई वजह नहीं थी कि हम हर सीट जो है वो जीत के इमरान खान को तोहफे में ना देते। देर आए दुरुस्त आए, हाफिज साहब की ज़ात पे सबका मुत्तफिक होके इनकी जीत को यकीनी बनाना इस बात की कासी करता है कि सियालकोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला है। सियालकोट जो है वो इमरान खान के नजरिए के साथ जुड़ा वो ज़िला है कि जहाँ इकबाल के शहीन बसते हैं, इकबाल की सोच वाले उसके सिपाही जो हैं वो किसी सूरत भी 2 नंबर जमात या किसी ऐसी टोले के साथ खड़े नहीं हो सकते जो पाकिस्तान के मुखालफिन के हाथों में खिलौना बन के खेल रहा हो। आज कश्मीरियों ने ये साबित किया कि कश्मीर के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहराया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जीते हैं, वो इस बात की निशानदेही करती है कि इमरान खान का कश्मीरियों के साथ जो लाजवाल रिश्ता है वो कल उन्होंने वोट की पर्ची से मजबूत किया, और उस वोट की ताकत से उन्होंने जो तरक्की और खुशहाली कश्मीरियों के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी उसको वेलकम किया। उसके लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोले हैं, और जो मुखालफिन पाकिस्तान के दिफा, कौमी सलामती और पाकिस्तान के उस नजरिए और असास को चैलेंज करके मुखालफ बयानियाँ लेके कश्मीर के अंदर इंतशार और नफरत के बीज बोने गए थे, कश्मीरियों ने उस सोच को रद्द कर दिया, उस सोच को उन्होंने मुस्तरद कर दिया, और पाकिस्तान के साथ जो उनका लाजवाल रिश्ता है, जो हमारा कश्मीरियों के साथ जिस्म और रूह का रिश्ता है, कश्मीरियों ने उस रिश्ते को मुस्तहकम किया। तो मैं हाफिज हामिद रजा साहब को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देते हुए ये तवक्को करती हूँ कि जिस जज्बे से ये साथी जो हैं कल पोलिंग स्टेशनों पे अपना पसीना बहाते रहे, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, जदोजहद की है, ये हम सब पे कर्जा है, जमात पे कर्जा है कि ये कारकुनान जो हमारे हैं, हमारा ये एहसास है हम इनकी हिफाजत करें, इनके हकूक़ के हसूल के लिए जदोजहद करें, और इनको वो इज़्ज़त और मुकाम जो इनका हक बनता है वो हम दें। और इंशाअल्लाह चाहे सलीम बरियार साहब, आसन बरियार साहब, डार बरादरान, तमाम सियालकोट की जो क़यादत है वो हकीकी फतह का जश्न हाफिज साहब का और आसन बरियार का इंशाअल्लाह हम 28 तारीख को वो इकट्ठे मनाएंगे, और सारी सियालकोट की PTI इकट्ठे होके ये साबित करेगी कि जिन्होंने यहाँ सियालकोट को अपना मोर्चा और किला बनाया हुआ था, उस किले को मस्मार करके यहाँ इमरान खान का नजरिया पे जिसके बोझ बोने जा रहे हैं वो मोहब्बत की सियासत है, वो नफरत की सियासत नहीं है, वो हर एक को गले लगाने की सियासत है, दूसरों को धत्कारने, कीचड़ उछालने और इस किस्म की ज़बान जो कि हमारे सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यू से मैच ही नहीं करती। अगर हमारा कोई मुखालिफ कीचड़ उछाल रहा है, कोई वहाँ गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी जगह खड़े होके
अपनी सियासत को दाम देने के लिए कोई ना कोई मनफी सोच के साथ इस हलके की फ़ज़ा को जो भाईचारे की है उसको तारा तारा करना चाहता है। तो हमने उन सब के अज़ाइम को नाकाम बनाना है। हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने लड़ाई नहीं लड़नी, और जहाँ इलेक्शन लड़ के इलेक्शन को जीतना है और अपने कारकुनान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। और वो इलेक्शन के दिन जिसने प्यार किया हम प्यार करेंगे, जिसने मोहब्बत की हम मोहब्बत करेंगे, जिसने गुंडागर्दी बदमाशी की उसका जवाब भी हम कानून की ताकत से देंगे। और हम कानून की पासदारी के लिए निकले हैं और कानून ही हमें हर हाल में मुकद्दम रहेगा। कश्मीर में भी आपने देख लिया कि हर गुंडागर्दी का मुकाबला हमारे कारकुनान ने पुरअमन तरीके से किया, और जहाँ जहाँ मसाइल आए, मुश्किलात आए, उसको भी हमने जो है फेस किया और फतह आपका मुकद्दर बनी। मैं हाफिज साहब एक दफ़ा फिर आपको मुबारकबाद देते हुए ये यकीन दिलाती हूँ कि हम सब आपकी ताकत है, हम सब एक दूसरे की ताकत है, हम सब ने PTI को ताकतवर बनाना है, इमरान खान के नज़रिए को तक़वियत देनी है और यहाँ पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। अवाम की तरक्की और खुशहाली के साथ जुड़ा जो हमारा मिशन है उसको आगे बढ़ाना है। आप सब के तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जितने हमारे साथी जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हाफिज साहब के साथ जो मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आए हैं, उन तमाम साथियों को हम ये बावर करवाना चाहते हैं कि आप हाफिज साहब का कीमती असासा हैं, PTI के अनमोल मोती हैं, और इंशाअल्लाह आप सब की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सलीम बरियार साहब, हमारे अजीज मोहम्मद एहसन सलीम बरियार साहब, सईद बली साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अहदेदारान, अरकान और मुख्तलिफ जगहों से आए हुए जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक साहबा का, जो सलीम बरियार साहब का, अजीज़म मोहम्मद एहसन सलीम बरियार साहब का, सईद बली साहब की, इनके तमाम रफ़ाक़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मोहब्बत का मुज़ाहरा किया, आप यहाँ तशरीफ़ लाई। इसके साथ ही मैं उन तमाम वोटर्स का और सपोर्ट करने वाले अपने उन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पे इत्मीनान किया और भारी अक्सरियत से मुझे कामयाब बनाया। और मैं ये समझता हूँ कि ये उनका इत्मीनान करना इसलिए भी था कि अब कश्मीरी पूरी कौम वो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पाकिस्तान में जितने भी मुहाजिर जम्मू कश्मीर मौजूद हैं, बल्कि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इत्मीनान करते हैं। उन्हें पता है कि हमारी उम्मीदों का मरकज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद इमरान खान साहब हैं, इसलिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मुज़फ़्फ़राबाद में कश्मीरियों से जो वादा किया था, उन्होंने उस वादे को पूरा किया कि कश्मीरियों में तुम्हारा सफ़ीर बन के हर फोरम पे तुम्हारी बात करूंगा, तुम्हारा वकील बन के मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा। और उन्होंने इस हकीकत को सच साबित किया। OIC का प्लेटफार्म हो, यूनाइटेड नेशन का प्लेटफार्म हो, उन्होंने हमेशा कश्मीरियों की नुमाइंदगी का हक अदा किया। और ऐसे लगता था कि पूरा कश्मीर उनके पीछे खड़ा है, और जब वो बात करते थे ऐसे लगता था कि जैसे कश्मीर बोल रहा है। तो आज पूरी पाकिस्तानी कश्मीरी वो अवाम जम्मू कश्मीर के मुहाजिरीन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से भी सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो हासिल की हैं, और वहाँ आज़ाद कश्मीर में भी
ہمیں الحمدللہ کافی بہتر رزلٹ ملا ہے. تو میں ان اپنے تمام بھائیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کو کہ جو کل کے انتخابات میں کامیاب ہوئے، اور انشاءاللہ وہاں کچھ دنوں میں ایک مضبوط پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے. میں اس موقع پر کوئی تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا. میں یہ بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس انتخابی مہم میں ہمارے ساتھ پوری ایک ٹیم نے بھرپور ساتھ دیا. محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ ہماری ٹیم کا حصہ تھی. ڈار برادران کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. محمد عثمان ڈار صاحب ہوں، عمر ڈار صاحب ہوں، عامر ڈار صاحب ہوں، چودھری اخلاق صاحب، اور یہاں سید بھلی صاحب موجود ہیں، شاہد محمود اپنے ہمارے بھائی شاہد، اور ان کے ساتھ ساتھ طاہر محمود ہندلی صاحب. یہ سارے ہمارے ٹیم کا حصہ تھے. برسٹر جمشید غیاث صاحب، اور پھر چودھری سلیم دریار صاحب نے جو فرمایا سچ فرمایا کہ یہ جو انتخابی مہم تھی اس میں جہاں انہوں نے محمد احسن سلیم بریار کا ذکر کیا، پہلے میرا ذکر کہ ہم نے 25 کا پہلے یہ الیکشن جیتنا ہے، اور انشاءاللہ 28 کا الیکشن بھی ہم جیتیں گے. جتنے بھی یہاں 38 میں کشمیری بستے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، مجھے بھاری اکثریت سے کامیاب بنایا ہے، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے زیادہ ان کو ووٹ دینے ہیں اور بھاری اکثریت سے جو ہے کامیاب بنانا ہے. صرف جموں کشمیر کے مہاجرین نہیں بلکہ حضور سیدی وسانتی استاذی و استاد العلماء قبلہ شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جتنے بھی عقیدت رکھنے والے ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے محمد احسن سلیم بریار کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانا ہے. آپ نے بھی ووٹ لے کے دینے ہیں، جہاں جہاں آپ کے عزیز و اقارب ہیں انہیں بھی قائل کرنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم 28 کا الیکشن بھی بھاری اکثریت سے جیتیں گے. یہ بریار فیملی کو میں جانتا ہوں، ایک تو ہمارا یقیناً سیاسی تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ان کا ذاتی بھی ایک تعلق ہے، اور یہ لوگ یقیناً وفا کرنے والے ہیں. تو یہ بھی آپ سے وفا کریں گے، ان پہ پورا اعتماد کریں. اور اگر آپ اس علاقے میں تمیر و ترقی چاہتے ہیں، آپ اس علاقے میں خوشحالی چاہتے ہیں، تو آپ کو ان کا بھرپور ساتھ دینا ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بڑے اچھے احسن طریقے سے اس انتخابی مہم کو چلایا. میں اس پر بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو انشاءاللہ ہم 28 کو یہ دونوں، یہ 25 کا اور 28 کا دونوں جو الیکشن انشاءاللہ سیلیبریٹ کریں گے، اور خوشیوں کا اظہار بھی کریں گے، اللہ کے حضور شکر بھی ادا کریں گے. اور پھر ہم جو پی ٹی آئی کا ماحول ہے اس کے مطابق انشاءاللہ اس محفل میں وہ رنگ بھی لائیں گے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہلا بلا، لیکن میری کوئی دیدی جو ہے وہ بھی ذمہ داری ہے، وہ دین کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ پوری خوشی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ احباب کا میں تمام کا جو بھی تشریف لائے بہت سے احباب جو ہے میں ان کا ذکر اگر کرتا تو بات میری لمبی ہو جاتی. میں تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دل جیت لیے، اور مجھے آپ نے جو اعتماد دیا ہے، میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی توقعات پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. تو محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ ایک بار آپ کا، چودھری سلیم بریار صاحب آپ کا، عزیزم احسن سلیم بریار صاحب آپ کا، سید علی صاحب آپ کا، جتنے بھی یہاں موجود ہیں، چودھری سکندر صاحب موجود ہیں، طاہر صاحب موجود ہیں، اور یہ رفیق صاحب ماشاءاللہ کمال کر دیا ہے. بجوات کے بہت سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں، میں ایک اولن کی بات نہیں کر، پورے بجوات نے ہمارے دل جیت لیے. اور رنگ کو جٹا ماشاءاللہ تنویر صاحب
یہاں موجود ہیں. اب وہ میں بات اگر کرنا شروع کر دوں چاہے میری بات لمبی ہو جائے گی. بہت اچھا رزلٹ دیا ہے آپ نے, کمال کر دیا ہے. اور میں احسن سلیم بریار صاحب کو جب سنتا ہوں, میں جو سلیم بریار صاحب سے بھی ایک عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے توقع سے بڑھ کے ماشاءاللہ یہ نکلا ہے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت بھی دی ہے, اہلیت بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں اپنے بھائی حماد رضا صاحب کی طرف سے, برہان کی طرف سے, احسن رضا کی طرف سے, ہمارے بھائی حافظ طیب صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ان کی طرف سے, اپنے تمام رفقا کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, کشمیر بنے گا پاکستان. صاحب اس سے قبل کے دعا کروائیں, چونکہ یہ 7 جو سیٹیں پنجاب کے اندر پی ٹی آئی نے جیتی ہیں, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت کو اس کا سہرا جاتا ہے. سینٹرل پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے, چودھری اجاز چودھری صاحب ہمارے, سینٹرل پنجاب کی جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے, وہ یوتھ ہو, وومن ونگ ہو, لیبر ونگ ہو, وہ ساری ہماری اے ٹو زی ساری تنظیموں نے جو کردار ادا کیا ہے. میں اجاز چودھری صاحب, اپنی جماعت, وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کی ٹیم, سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں, مبارکباد دیتی ہوں. اور ہم سب ایک تسبیح کے موتی ہیں, اور اس تسبیح کو اکٹھے رہنا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا ہر مورچے پہ جس مخالف سے مقابلہ ہوگا, یکجہتی سے ہم اس کو شکست دیں گے. حافظ صاحب سے دعا کے لیے درخواست کرتی ہوں تاکہ احسن سلیم بریار کی کامیابی کے لیے یہ دعا کروائیں, تاکہ ہم وہ وکٹری کا جشن جو ہے, جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ حدود میں رہتے ہوئے منائیں گے, وہ حدود یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اسلام کے طے کردہ جو چادر اور 4 دیواری کا تقدس ہے, اس کو پامال کیے بغیر ہم خوشیاں بھی منائیں گے, اپنی جیت کا جشن بھی منائیں گے. اور اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے 28 کے مورچے پہ کامیابیاں سمیٹ کے ان کے دلوں کے اندر جو اس وقت ارمان ہے, ان کو بھی انشاءاللہ ہم ہر حال میں سپورٹ کر کے وہ ارمان نکالنے کا موقع دیں گے. کیونکہ وہ پسے ہوئے ہیں, وہ اس وقت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ وینٹیلیٹ کریں. تو وہ 28 کے بعد انشاءاللہ حافظ صاحب کی قیادت میں وہ جشن ہوگا. دعا کروا دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ انہیں معاف فرما. یا اللہ تمام یہ جتنے ساتھی محبت سے یہاں تشریف لائے, یا اللہ ان کا آنا مبارک فرما. یا اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو تو نے ہمیں عزت عطا فرمائی, لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمانا. ہمارے عزیز ہمارے بیٹے محمد احسن سلیم بریار کو بھی یا اللہ کامیابی عطا فرمانا. یا اللہ ہم ان کے متعلق اچھی جو گواہی پیش کر رہے ہیں, یا اللہ تو یا اللہ اس کا ثمر انہیں عطا فرمانا. یا اللہ کامیابی عطا فرمانا. یا اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما, ہمارے وطن کی خیر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما, کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما, اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما. اور یہ پاکستان تحریک انصاف میں جو اتحاد قائم ہوا ہے, یا اللہ اسے برقرار رکھنا. یہ بھی بڑی واقعی ڈاکٹر صاحب نے کہا پی ٹی آئی میں ایک پی ٹی آئی, پھر پی ٹی آئی میں پھر ایک پی ٹی آئی. اور یا اللہ ہمیں یا اللہ اس شہر کی خدمت کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ عالم اسلام میں جہاں بھی کوئی مسئلے مسائل ہیں, یا اللہ ان کو حل فرما, اور مسلمانوں کی عزت وقار کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کا دین بہتر فرما. یا اللہ سب کی دنیا بہتر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.